میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی طریقہ ہے کہ جسم سے نار کی جگہ ہر وقت نور خارج ہو اور جسم کبھی ناپاک نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ جب جیب میں ہاتھ ڈالو پیسہ نکلے؟ ہاں، ایسا ممکن ہے۔ آپ جیب کو پیسے سے بھرتے رہیں، جب ہاتھ ڈالیں گے پیسہ نکلے گا۔ اچھا، اب جسم سے نار نہ نکلے، نور نکلے، یہ کب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ آپ اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور اس کا دروازہ بجایا، نوک کیا۔ وہ جو صحابی تھا وہ اپنی بیگم کے ساتھ خلوت میں تھا۔ خلوت سمجھتے ہیں نا، یعنی کہہ دیں مصروف عبادت تھا۔ تو اس کو آنے میں، دروازہ کھولنے میں دیر ہوئی۔ اس کے ذہن میں تو یہ آ گیا کہ یہ حضور ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ رہا کہ آپ ایک نوک کرتے، پھر انتظار کرتے تھوڑا، پھر دوسری نوک کرتے، پھر انتظار کرتے تھوڑا، پھر تیسری نوک کرتے، پھر تھوڑا سا انتظار کرتے اور چلے جاتے۔ یہ نہیں کہ دھڑ 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 دروازہ بجاتے رہے۔ تو اس انداز کو پہچاننے لگے صحابہ، تو وہ پہچان گیا کہ یہ حضور ہوں گے۔ تو وہ خلوت میں ہی تھا، نہایا دھویا بھی نہیں، ایسے ہی بس اس نے کندورا چڑھایا اور بھاگ گیا۔ دیکھا کہ حضور واپس جا رہے ہیں، تو حضور کے قریب پہنچا تو حضور نے جو ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے یوں کر کے چلنے لگے۔ اب وہ اپنے من ہی من میں پریشان تھا کہ میں تو ناپاک ہوں اور حضور نے مجھے یوں کر کے پکڑا ہوا ہے۔ بڑی کوفت تھی اس کو کہ میں ناپاک اور حضور کے جسم سے لگا ہوا ہوں۔ تو تھوڑی دیر اس طرح چلتے رہے، سامنے سے ایک اور صحابی آیا، حضور اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ تو یہ نکل لیا، گھر واپس چلا، غسل کیا اور غسل کر کے پھر آیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا تھا جب آپ تشریف لائے تھے تو میں تو ناپاک تھا، تو میں جلدی سے بھاگ کے غسل کر کے آیا۔ تو اس کے جواب میں حضور نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اب یہ کون سا مومن ہے؟ کون سا مومن ہے؟ یہ عام مومن کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ وہ مومن ہے جس کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی ہے۔ انسان کا جو جسم ہے، انسان کے جسم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے، اور اس جسم کی پرورش ان چیزوں سے ہوتی ہے جو آگ پر بنی ہوئی ہیں۔ آگ کو ہی عربی میں نار کہتے ہیں۔ تو جسم ہمارا ایسا ہے کہ اس کو نار کی ضرورت ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ ہر وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں یا تو چولہے پر آگ پر بنی ہوئی ہے، ویجیٹیبل کھاتے ہیں تو وہ سورج کے ذریعے پکی ہوئی ہے، فروٹس کھاتے ہیں وہ بھی سن لائٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جن ملکوں میں زیادہ دھوپ ہوتی ہے وہاں پر پھل اچھے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر لطیفہ نفس ہے۔ لطیفہ نفس کی جو غذا ہے وہ نار ہے۔ کھانا وانا جو کھاتے ہیں اس سے نار نکلتی ہے، اور نار نکل کے نفس میں جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے بھی نار بنتی ہے۔ پھر جب ہم کو گندے خیالات آتے ہیں، لسٹ فل خیالات آتے ہیں اور دوسرے خیالات آتے ہیں، ان سے بھی نار بنتی ہے، نفس میں جاتی رہتی ہے۔ لہذا جب انسان سیکشولی اراؤزڈ ہوتا ہے تو اس کے جو یہ مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے، یہ ایئرپورٹس جو ہے نا، یہاں سے پسینہ آتا ہے، تو جب وہ سیکشولی اراؤزڈ ہوتا ہے تو شہوت کے جو نار ہے اس کے مسام سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ خیالات آنے سے، ابھی آپ نے کوئی ایسا عمل کیا نہیں ہے جنسی، خیالات، آپ ان خیالات میں سوچ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے مسام سے شہوت کی نار نکلنا شروع ہو جائے، اور اسی وقت آپ ناپاک ہو گئے، واجب ہو گیا غسل روحانیت کی نظر میں۔ لیکن جب انسان
کا قلب اللہ کے نور سے بیدار ہو جاتا ہے، دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، نفس بھی کلمہ پڑھتا ہے، نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، ساتوں لطائف ذکر میں لگ گئے، اب اس کی نس نس میں نور چلا گیا اور خون کے اندر نور مکس ہو گیا۔ جو دل کے 2 انچ نیچے خناس بیٹھا ہوا ہے، وہ سینے میں نور کی گرمی کی وجہ سے برداشت نہیں ہوتی، نور کی گرمی، خناس بھاگ گیا، چاروں پرندے پاک ہو گئے، جو 4 پرندے سینے میں ہوتے وہ پاک ہو گئے، خناس بھاگ گیا، نفس پاک ہو گیا۔ اب تیرے وجود میں جب نار کو سسٹین کرنے والی یا مینوفیکچر کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اب تیرا جسم اندر سے پاک ہو گیا، اب اس میں نور ہی نور ہے۔ جب اس میں نور ہی نور ہوگا، جب خون میں نور مکس ہو جائے گا، اور پھر تجھے شہوت کا خیال آیا، تو تیرے مسام سے نار تو ہے ہی نہیں نا، نور نکلے گا نا۔ جن کے اندر نور ہی نور چلا گیا، اگر وہ جنسی عمل بھی کریں اس وقت بھی نور ہی نکلے گا۔ تو ایسا بندہ جو اس مقام پر پہنچ گیا ہو، اس مومن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ مومن، اس درجے کا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھو، جسم کو پاک کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، جسم کو پاک کرنے کے، جسم کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 ارضی ارواح ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے جمادی روح جو ہڈیوں میں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نباتی روح، اس کا کام جو ہے وہ گروتھ ہے۔ کہاں پر اس کا کام زیادہ ہوتا ہے؟ جب آپ سو جاتے ہیں، سلمبر ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں، تو اس وقت پھر آپ کے جو سیلز ہیں باڈی کے، وہ سیل سینتھسس شروع ہو جاتا ہے، جو ٹوٹتے ہیں سیل، نئے سیلز بنتے ہیں۔ تو وہ انسان کے اندر ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹڈ ایک سسٹم بنایا ہے کہ پرانے سیلز کو ہٹا دیں، نئے سیلز بنے، اور اس کی ذمہ داری روح نباتی کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو شکل صورت ہماری بنی ہوئی ہے، ہمارے جسم میں جو یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہمارے جسم میں روح حیوانی کی وجہ سے ہے۔ اب یہ روح جمادی، اس کو بھی ذکر میں لگانا ہے مکمل نورانی ہونے کے لیے، جو کبھی ناپاک نہ ہو۔ اسی کے لیے بلے شاہ نے کہا تھا، کھا کباب پی شراب پر بال ہڈاں دی اگ، چوری کر پنگر رب دا رب، اور پھر ٹھگا دے ٹھگ نو ٹھگ۔ ہڈیوں میں روح جمادی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ کے ذکر میں لگایا جاتا ہے۔ یہ اس وقت لگایا جائے گا نا جب تیرے سارے لطیفے پاک صاف ہو جائیں گے، خون کے اندر نور دوڑ رہا ہوگا، اس کے بعد ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ پھر ان ہڈیوں کے اندر روح جمادی کو ذکر میں لگایا جاتا ہے، روح نباتی کو ذکر میں لگایا جاتا ہے، روح حیوانی کو ذکر میں لگایا جاتا ہے۔ جب روح حیوانی کو ذکر میں لگایا جاتا ہے تو پھر اس وقت تمہارے یہ جو بال ہیں یہ بھی رقص کرتے ہیں، اور ان سے بھی اللہ کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ جو بال ہیں انسان کی، داڑھی کے بال، سر کے بال، ہر جگہ کے بال، یہ ادھر ادھر، جب روح حیوانی ذکر میں لگ گئی پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ارضی ارواح اور سماوی ارواح دونوں کامل طور پر جب ذکر میں لگ جائیں گی تو اس وقت پھر آپ کا جو جسم ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب اس میں نار رہی نہیں، نار نہیں ہے تو پھر نور ہی خارج ہوگا۔ تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جسم سے نار کی جگہ ہر وقت نور خارج ہو اور جسم کبھی ناپاک ہو؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ تعلیمات فقر میں کامل ہو جائیں۔ جب آپ کامل ہو جائیں گے تو صرف نور نکلے گا، نار رہے گی نہیں۔